بتائیے جب کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں، کچھ ہیں جو زمینوں میں رہتے ہیں، اور کچھ ہیں جو اس کے پاس رہتے ہیں۔ لفظ عندہ استعمال ہوا کہ جیسے علم کے لیے لفظ عندہ استعمال ہوا، ویسے ہی یہاں پر اللہ کے لفظ قرب کے لیے لفظ عندہ استعمال ہوا۔ کچھ ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں، کچھ ہیں جو زمینوں میں رہتے ہیں، کچھ ہیں جو اس کے پاس رہتے ہیں۔ کہا کہ آسمانوں میں جو رہتے ہیں وہ ہے ملائکہ، من فی السماوات ہم الملائکہ، جو آسمانوں میں رہتے ہیں وہ ملائکہ ہیں۔ ومن فی الارض ہم الجان والبشر، اور جو زمینوں میں رہتے ہیں وہ جنات ہیں اور انسان ہیں۔ وَنَحْنُ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور ہم وہ ہیں جو اس کے پاس رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم وہ ہیں جو اس کی عندیت میں رہتے ہیں، اس کے پاس رہتے ہیں، اس کے پاس رہتے ہیں۔ پوچھا گیا، اور پوچھنے والا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہو گیا؟ پوچھنے والا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، پوچھنے والا ہے سلمان فارسی بھی نہیں، سلمان محمدی۔ سلمان محمدی نے معصوم سے پوچھا، امیر المومنین ارشاد فرمائیے کہ آپ جب کچھ نہ تھا اور اللہ تھا۔ سلمان فارسی کی تو معرفت حاصل کرے نا، علی کی معرفت تو بہت بلند ہے، پہلے ذرا سلمان فارسی کو تو پہچانے کہ کس مقام بلند سے، کس مقام رفعت سے آ کر، کس مقام معرفت کی گہرائی پر جا کر سلمان نے سوال سوچا ہے۔ سوال سوچا، سلمان فارسی نے سوال سوچا، اور سوال جو سوچا تو اب کس سے پوچھنا ہے؟ امیر المومنین سے۔ وہ امیر المومنین کہ جس نے کہا جب بھی پوچھنا مجھ سے ہی پوچھنا۔ علی نے کہا جب بھی سوال کرنا تو مجھ سے ہی سوال کرنا۔ تو اب سوال کرنے والا سلمان، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مولا سلمان، علی جیسا ولی۔ کہا کہ مولا یہ بتائیے جب کچھ نہ تھا اور صرف اللہ تھا۔ دیکھیے یہ سوال بھی ذہن میں آنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی یہ سوال بھی کوئی صاحب معرفت ہی سوچ سکتا ہے، کوئی صاحب معرفت ہی سوچ سکتا ہے۔ اصل میں معرفت ہے کیا؟ میں روکتا ہوں بات کو۔ معرفت کیا ہے؟ آقا محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں ایک روایت لکھی، اور روایت میں یہ بیان کیا کہ ایک شخص ہے حسن بن عبداللہ، اور کوئی 80 یا 85 برس کی عمر، نمازی، روزے دار، پرہیزگار، متقی، جہادی، سارے اس میں جو احسن صفات ہو سکتی ہیں وہ ان میں ہے۔ اور لکھا یہ ہے کہ اتنا بے باک انسان کہ بھرے دربار میں خلیفہ کو ٹوک بھی دیتا تھا کہ تم یہ غلط فیصلہ کر رہے ہو، تم نے یہ غلط بات کی ہے، ایسا نہیں ایسا۔ اتنا بے باک انسان، متقی بھی ہے، بلا کا پرہیزگار بھی ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حج گزار بھی ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی ہے، سارے اس میں جو احسن صفات ہو سکتے ہیں وہ ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا کہ مسجد میں حسن بن عبداللہ سے امام موسی کاظم علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی۔ نہیں آپ صلوات ایسے پڑھ لیں گے جیسے آپ تھک چکے۔ توجہ ہے میرے ساتھ ہے سارے کے سارے۔ امام سے ملاقات ہو گئی، امام سے ملاقات ہوئی، امام سے سوال ہوا اور جواب سلام پایا۔ تو امام نے کہا کہ ہم نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم حسن بن عبداللہ ہو، اور تم احسن صفات تمہارے اندر بھی ہیں، اور تم خلیفہ کو برسر منبر برسر تخت ٹوک بھی دیتے ہو، یہ سب کچھ ہے تمہارے پاس، نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، حج گزار بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، سب کچھ ہے تمہارے پاس، لیکن معرفت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کا سب کچھ ہے تمہارے پاس، معرفت نہیں ہے، جاؤ معرفت حاصل کرو۔ یعنی ان تمام نیک اعمال کے ساتھ معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ بولی ہاں یا نہیں؟ اس لیے کہ معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے۔ کا سب کچھ ہے، سارے احسن صفات ہیں تمہارے اندر، لیکن تمہارے پاس معرفت نہیں ہے، جاؤ معرفت حاصل کرو۔
اس نے کہا کہ یہ معرفت کیسے حاصل کروں؟ کہا کہ اطلب الحدیث، جاؤ علم حدیث حاصل کرو۔ کہا کہ امن، کس سے حاصل کروں؟ حسن بن عبداللہ نے کہا امن، کس سے حاصل کروں؟ مولا نے کہا ان فقہاء اہل المدینہ، جاؤ مدینے کے فقیہوں سے پڑھو۔